اگر خان صاحب کو رہا کیا جائے گا تو کہاں پہ منتقل کیا جائے گا؟ یہاں پہ نہیں ہوتی تو مزید آگے یہ مذاکرات بڑھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے یقین ہے، میں پہلے سے زیوم نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں اس کے وہ ہیں ترجمان ہیں، وہ پھر کل آپ سے بہتر بات کریں گے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اچھا اگر رہائی ہو جاتی تو کہاں پہ منتقلی ہوگی؟ کیا یہیں پہ ہوگی یا بنی کالا وغیرہ کہاں پہ جائیں گے؟ نہیں، یہ تو خان صاحب کے اوپر ہے، قوم استقبال کرے گی جب ان کا سب سے پاپولر لیڈر باہر آئے گا، بے گناہ ہو کے جب باہر آئے گا۔ آپ سب میڈیا موجود ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر۔ کیسا ہوگا پھر؟ میری قوم آئے گی کہ میں بار بار جب بھی آپ لوگ میرے سے یہاں پہ سوال کرتے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ورکرز کے لیے، لوگوں کے لیے، لیڈران کے لیے، جمہوریت کے لیے کوئی اسپیس نکلے گی۔ ہماری طرف سے بہت پاورفل کمیٹی اور ہمارے بڑے سینئر لوگ جو ہیں ہماری مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں۔ اسپیکر صاحب کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنا آفس کا استعمال کیا اور حکومت سے بھی اس میں ممبران بنائے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں ان رائٹنگ دے اپنی ڈیمانڈس کو، تو وہ بیرسٹر گور صاحب پرمیشن خان صاحب سے لے آئے تھے۔ مذاکراتی کمیٹی کل اپنی یعنی وہ شروع کرے گی مذاکرات۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تیسرا دور ہے کہ جب بھی اب یہ ان رائٹنگ چیزیں آئیں گی وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن جائے گا، وہ ایک ہسٹری کا حصہ بن جائے گا۔ اب یہ حکومت کے اوپر ذمہ واری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے مفاد کی، اپنی ذاتی مقدمے کی، یا اپنی کوئی ہم نے ایسی خواہش نہیں کی، نہ میرے لیڈر عمران خان نے کوئی چیز مانگی ہے، بلکہ سمپل 2-3 سوال ہے جو ہم نے کہا ہے کہ آپ نے 9 مئی کا اور آپ نے 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں انکلوڈنگ میرے لیڈر خان صاحب سمیت جو لوگ اس وقت اسیران قید کے اندر موجود ہیں اور جن کی ضمانتوں میں دخل اندازی ہو رہی ہے، روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کا باہر آنے دیں ان اسیران کو، تاکہ وہ اپنے مقدمے پیش کریں، فیس کریں۔ کیونکہ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص، اگر آپ دیکھیں ATC کورٹ میں آپ کو کوئی دہشت گرد نظر نہیں آئے گا، تمام پولیٹیکل ورکرز منہ پہ کالے کپڑے ڈال کے ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ قانون کی، آئین کی پاسداری کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی ناانصافی ہوئی ہے، ہماری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم مذاکراتی کمیٹی ہم نے بنائی تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو اب یہ حکومت کی ذمہ واری ہے کہ ان جو ہماری، میں ایک بات بتاؤں، یہ ڈیمانڈ سے زیادہ ریالٹیز ہیں جو ہم لوگوں نے مانگی ہیں، تو اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ حکومت کچھ پیش رفت کرے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ تھوڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ مذاکرات ہو رہی ہیں؟ دیکھیے میں تو ہوں پٹھان، سیدھی بات ہے، وزیرستان سے اور عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں، مجھے بیک گراؤنڈ کی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ میرا سچ اتنا ہے جو میرے سامنے ہے، اور میرا سچ اتنا ہے کہ میرے لیڈر نے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ، عمر ایوب صاحب پہ، علی امین گنڈاپور صاحب پہ اور اسد کیسر صاحب پہ، صاحبزادہ حامد رضا صاحب پہ ایک بہت سٹرونگ مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہی مذاکراتی کمیٹی ہے، یہی فرنٹ پہ یہی مذاکرات کری ہے، اور یہ جو مذاکرات کرتی ہے آپ کو وہ سامنے صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کو بریفنگ دیتے ہیں، باقاعدہ آپ کو میٹنگ کی بریفنگ دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر میرے لیڈر نے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، یا میرے لیڈر کو کوئی چیز امیونٹی چاہیے ہوتی، تو آپ کے خیال میں 2 سال سے زیادہ میرا لیڈر عمران خان جو ہے کال کوٹی میں بے گناہ بیٹھا ہوا ہوتا، تو کیا وہ نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا؟ لیکن نہیں، انہوں نے پریفر کیا کہ ناانصافی ہو، اس کے باوجود میں اپنے ملک کے سب سے لالی پرچم کے اوپر اور اپنے ملک کے آئین اور قانون کے اوپر اور کورٹس کے اوپر یقین رکھوں گا، اور انصاف بھی مجھے یہیں سے ملے گا۔ تو یہی مذاکراتی کمیٹی ہے، یہی مذاکرات ہے، یہی سے کوئی راستہ نکلے گا۔ اور میرے لیڈر کو ڈیل نہیں چاہیے، میرے لیڈر کو کوئی اپنی لیے ذاتی مفاد نہیں چاہیے، میرے لیڈر کو ملک کا مفاد چاہیے۔ میرے لیڈر کو اور ہم سب کو یہی سے انشاءاللہ ہم بے گناہ اور سرخرو ہو کے نکلیں گے، اور میرا لیڈر اونچے دروازے سے باہر نکلے گا، اور آپ سب دیکھیں گے کہ سرخرو ہو کے اور بے گناہ ہو کے، اور کورٹ کی طاقت سے ہم ججز سے اپنا انصاف مانگتے ہیں، ہم کورٹ سے اپنا انصاف مانگتے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ مذاکرات سے کوئی فائدہ ہوگا رہائی کے لیے؟ کیوں ہوگا؟ تو مذاکرات جو ہو رہے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، مکس نہ کریں۔ جو رہائی ہے نا، رہائی سمپل کورٹ کے ذریعے ہونی ہے، ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں کورٹ سے ہی انصاف ملے گا۔ دیر ہے، یعنی کہ 2.5 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، ہمارے جو اسیران ہیں میرے لیڈر خان صاحب سمیت ضمانت نہیں ہوتی۔ اگر ضمانت ہونے لگتی ہے تو اگلے 20-40 پرچے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسیران ہیں جن کو 1.5-2 سال ہو گئے
जमानत हो जानी चाहिए, आप उनको बाहर आने दो, वो अपने मुकदमे तो ऑलरेडी फेस करें। तो देखिए हमारे जो खान साहब के मुकदमे या हमारे मुकदमे हैं वो हमें कोर्ट के जरिए इंसाफ मिलेगा। देर हो गई है लेकिन कब इंसाफ होगा? ये मिलेगा। बहुत अच्छा हो गया, 2 साल से सुनते आ कोई रहे बात हैं नहीं, हम आप हमारा सब्र देखे ना, आप हमारा हौसला देखे, आप हमारा जिगरा देखे मेरे लीडर का। अगर कोई और खान साहब पॉलिटिकल अंदर है, पार्टी उनका भी जिक्र देख लें। बहुत कमाल है, अगर कोई और पॉलिटिकल वर्कर, कोई और लीडर या कोई पॉलिटिकल जमात के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया होता जो मेरी पार्टी के ऊपर आया था, तो मैं हमेशा कहता जूते छोड़ के पीएमएलएन की तरह जद्दा और लंदन भाग चुके होते। मेरे लीडर का और मेरे कारकुनान का और हमारा ही हौसला है कि हम यहाँ पे टिके हुए बर्दाश्त करते हैं, हौसला करते हैं और इंसाफ का इंतजार करते हैं कि किसी दिन अच्छा, इंसाफ आप कह रही हैं कि अगर खान साहब को रिहा किया जाएगा तो कहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा? यहाँ पे नहीं होगी तो मजीद आगे ये मुज़ाकरात बढ़ेंगे या नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे यकीन है, मैं पहले से एज्यूम नहीं कर सकती, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं उसके वो हैं तर्जमान है, वो फिर कल आपसे बेहतर बात करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अगर रिहाई हो जाती तो कहाँ पे मुंतकिली होगी? क्या यहीं पे होगी या बनी काला वगैरह कहाँ पे जाएंगे? नहीं, ये तो खान साहब के ऊपर है, कौम इस्तकबाल करेगी जब उनका सबसे पॉपुलर लीडर बाहर आएगा, बेगुनाह के जब बाहर आएगा। आप सब मीडिया मौजूद होगा अडियाला जेल के बाहर। इस्तकबाल कैसा देख रही है? इस्तकबाल कैसा होगा फिर? मेरी कौम आएगी। क्या